بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرویل راؤٹنگ کا۔ انٹرویل راؤٹنگ دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو ہم اسے راؤٹر آن اسٹک کے طور پہ کر سکتے ہیں، یا پھر جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے لیئر 3 کا سوئچ یوز کر کے کر سکتے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے ہمارے پاس راؤٹر آن اسٹک میں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سوئچ ہے، اس پہ بہت سارے ویلین بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے سوئچ کی کوئی ایک پورٹ کو ٹرنک پورٹ کنفیگر کر کے اسے راؤٹر کی ایتھرنیٹ پورٹ میں لگا دینا ہے، اور جو راؤٹر ہے وہ پیور فنکشنالٹی پرووائڈ کرے گا راؤٹنگ کی بٹوین ویلینس کے۔ راؤٹر آن اسٹک کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ایک تو یہ سمپل امپلیمنٹیشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ راؤٹر پرووائڈز کمیونیکیشن بٹوین ویلینز آن ریموٹ سوئچز، یعنی کوئی آپ کا ریموٹ سائٹ پہ ایک اور سوئچ ہے تو اس کو بھی انٹرویل راؤٹنگ راؤٹر پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہے، اگر آپ کا راؤٹر فیل ہو جاتا ہے تو آپ کمیونیکیشن انٹرویلینس کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ جو ٹرنک انٹرفیس ہے راؤٹر اور سوئچ کے درمیان، وہ ایک سنگل ٹریفک پاتھ ہے، تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریفک کنجسٹڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے ویلینس کی ٹریفک اس میں سے گزرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک ٹپالوجی کے کاز پرفارمنس ایشو۔ بسم اللہ، یہ جی ہماری چھوٹی سی ٹپالوجی ہے جو آج کے نیٹ ورک میں یوز کریں گے ہم۔ اس میں ایک لیئر 3 کا سوئچز ہے جس کی 4 پورٹس، پورٹ 1 سے پورٹ 4 تک 4 پی سیز کو کنیکٹڈ ہیں، جبکہ پورٹ 24 جو ہے وہ ایک راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ ہم آپ کو لے چلتے ہیں سوئچ کی کنفیگریشن میں۔ شو آئی پی انٹرفیس بریف کیا تو مجھے جو پہلی 4 پورٹ ہیں وہ آن ہے، جبکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو 24 پورٹ ہے وہ بھی آن ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ویلین کی کنفیگریشن، شو ویلین بریف۔ میں نے اس میں آلریڈی جو ہے وہ ویلین 2، 3 اور 4 پری ڈیفائنڈ کر دیے ہیں۔ اب جو ویلین آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ تھوڑا سا ریسائز کر لیتا ہوں اسے۔ ویلین 2 جو ہے وہ ہمارا اکاؤنٹس کا ویلین، جس میں پورٹ 1 اور 4، یعنی یہ اکاؤنٹس کا ویلین ہے، ویلین 2 پورٹ 1 اور 4 ادھر کنیکٹڈ ہیں۔ ویلین 3 جو ایچ آر کا ویلین وہ اس پورٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ ویلین 4 جو ہے وہ آئی سی ٹی کا ویلین ہے اور اس پہ یہ کنیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سوئچ میں کوئی بھی کنفیگریشن نہیں ہے۔ شو رننگ کنفیگریشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں کہ سمپل جو پہلی 4 پورٹ ہیں وہ ویلینس پہ ہیں، اور پورٹ 24 جو ہے وہ اس کو سوئچ پورٹ موڈ ٹرنک کی کمانڈ اس پہ لگی ہوئی ہے، اور کوئی اس کے صرف ہوسٹ نیم کی کنفیگریشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس سوئچ پہ۔ تو یہ پی سیز کی جو کنفیگریشن ہے وہ میں دکھا دوں۔ یہ اس پی سی کا آئی پی ہے، اور ڈیسک ٹاپ میں گئے، اور جب کہ ادھر میں نے ایک ڈیفالٹ گیٹ وے دیا ہے، یہ ڈیفالٹ گیٹ کا یہ جو آئی پی ہوگا یہ ہمارا جو ہے وہ راؤٹر کے انٹرفیس کا آئی پی ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں سے ٹریفک راؤٹ کرانی ہے سیدھی راؤٹر تک۔ راؤٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹریفک کدھر جانی ہے، تو یہاں پہ راؤٹر پہ ہم نے ایک اس نیٹ ورک کا جو ایک آئی پی ہے وہ دینا ہے۔ تو اب یہ راؤٹر کا جو یہ انٹرفیس ہے جو ہمارا فاسٹ ایتھرنیٹ 0 کا انٹرفیس ہے، اس پہ ہم نے کوئی آئی پی نہیں دینا، بلکہ اس کے ہم سب انٹرفیس کنفیگر کر سکتے ہیں۔ ایک راؤٹر پہ آپ ایک انٹرفیس کے بہت سارے سب انٹرفیس بنا سکتے ہیں، جو کہ فزیکلی وہی انٹرفیس ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک سب انٹرفیس لاجیکلی وہ ایک سیپریٹ انٹرفیس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاس باقی ساری کنفیگریشن آلموسٹ کمپلیٹ ہیں، جو پی سیز ہیں وہ اپروپریٹ ویلینس میں ہیں، اور ہر پی سی پہ ایک آئی پی کی کنفیگریشن ہم نے کی ہوئی ہے، اور ڈیفالٹ گیٹ وے بھی اسائن کیا ہوا ہے۔ تو جو ڈیفالٹ گیٹ وے ہے جو 10 کے نیٹ ورک کا ہے ویلین 4 کا، وہ ادھر جو جی آئی پی ہے جو ہم راؤٹر پہ کنفیگر کریں گے۔ تو انٹر ویلین راؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں جی راؤٹر پہ۔ تو راؤٹر کا یہ سی ایل آئی انٹرفیس ہے میرے سامنے۔ تو
सारी कन्फिग्रेशन हमारी जो होगी वो फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस पे होगी। सो अनेबल मोड में गया मैं, इंटरफेस FA0/0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कोई आईपी नहीं साइन करते और इसको आप करते हैं नो आईपी एड्रेस की कमांड है, और नो शॉट से ये इंटरफेस आप रहेगा। यहाँ से हमने एग्ज़िट किया और इंटरफेस हमने चेंज कर लिया 0, बल्कि मैं पहले आपको इसके इंटरफेस दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। तो जो ये जी मैंने वीडियो पॉज करके वो दोबारा से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सिर्फ हमारा इस टाइम फास्ट इथरनेट 0/0 आप है, जिसको कोई आईपी असाइन नहीं हुआ। शो रन में आप देख सकते हैं कि इसको नो आईपी एड्रेस की कमांड इस पे है इस टाइम। तो हमने क्या करना है कि हमने इस पे इंटरफेस सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने 0 के आगे सब इंटरफेस .1 .2 .3 .4 इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जी सब इंटरफेस में मैं गया तो मेरा इधर प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कि राउटर कॉन्फ़िग सब इंटरफेस। तो सबसे पहले जो कमांड देनी है वो है हमारे पास इनकैप्सुलेशन की, जो इस इंटरफेस पे होगी। इनकैप्सुलेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम स्विच से टॉक कर रहे हैं। यूजुअली जो प्रोटोकॉल है वो .1 क्यू, आप इधर क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, आपके पास .1 क्यू ही है, और उसके बाद स्पेस दे के आपने VLAN का नंबर देना है, ताकि जो इस इंटरफेस पे जो भी पैकेट्स हैं उसको ये क्या करे राउटर उसको एज ए टैग लगा दे वो VLAN के नंबर से। तो हमारे पास जो पहला इंटरफेस है वो हम चाह रहे हैं VLAN 2 का हो, तो हम नंबर 2, तो इस पे हमने IP दे दिया 192.168.10.1 और 255.255.255.0। ठीक है, सब इंटरफेस को नो शॉट की कमांड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका मेन इंटरफेस जो है वो ऑन है। तो इसी तरह मैं फिर जंप करता हूँ दूसरे इंटरफेस पे, इंटरफेस FA0/0.2, और मैंने क्या किया, पहला स्टेप इनकैप्सुलेशन देनी, और फिर इनकैप्सुलेशन .1 क्यू करके VLAN का नंबर देना। VLAN 3 था। ये नंबर मस्ट मैच करने चाहिए स्विच के साथ, जिस VLAN को आपने राउट कराना है। फिर उस इंटरफेस का उस VLAN में से कोई एक IP जो आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पर यूज़ करनी है वो देनी है। तो ये मेरे पास ये IP मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 172.16.10 का नेटवर्क है। तो जंप करते हैं जी इंटरफेस 3 की तरफ। इनकैप्सुलेशन .1 क्यू और VLAN 4 और IP एड्रेस 10.10.10.1 255.255.0 एग्जिट एंड आप देखें जी शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देता हूँ। तो मेरे पास ये तो एक ही फिज़िकल इंटरफेस था इस राउटर पे, लेकिन ये जो सारे इंटरफेस हैं ये लॉजिकल इंटरफेस हैं जो कि एसोसिएट करते हैं इस फिज़िकल इंटरफेस को। ये सारे ऑटोमेटिकली आप हैं, क्योंकि उनका मेन इंटरफेस आप है। तो आइए टेस्ट करते हैं कनेक्टिविटी को। ये थी ये राउटर ऑन स्टिक की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कर दिया है। तो टेस्टिंग के लिए मैं VLAN 2 का एक PC उठाता हूँ, जो कि इस PC का कमांड प्रॉम्प्ट में गया, और VLAN 2 के ये अपने VLAN के अंदर तो ये पिंग करेगा ही करेगा 10.3 रिप्लाई आ रहा है मुझे। तो देखते हैं जी ये वाला PC इसको अब पिंग कर सकता है या नहीं। तो पिंग करते हैं 172.16.10.2 को, जो कि सेपरेट VLAN में
اس VLAN کا سپورٹ نہیں ہے. تو یہ پنگ کی کمانڈ میں نے دی اور پہلی ریکویسٹ ٹائم آؤٹ ہوئی, دوسری پہ رپلائی آ گیا, تیسری پہ رپلائی, چوتھی پہ رپلائی آ گیا, تو یعنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اسی طرح میں اس PC کے پرامپٹ کمانڈ سے PC3 سے میں اب PC2 کو پنگ کرتا ہوں جو کہ ہمارا سیپریٹ VLAN میں. تو میں پنگ 10.2 یہ دیکھیں جی رپلائی میں آ رہا ہے اور ایک پنگ مس ہوئی ہے جو سوئچ لرننگ کا ٹائم ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ PC کمیونیٹ کر سکتا ہے ان سارے PCs کے ساتھ. تو اب میں اس PC سے دیکھتا ہوں PC2 ان کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں. تو میں سمپل PC2 پہ گیا, کمانڈ پرامپٹ, اور میں نے پنگ کیا ادھر سے 192.168.10.2 کو IP. میں نے ویڈیو پاز کی تھی, ابھی دوبارہ آتے ہیں. تو PC جو ہے وہ 2 پہ ہم اس ٹائم. تو میں PC0 کو پنگ کرتا ہوں جو کہ ڈیفرنٹ VLAN میں پنگ 72.16.10.2 یعنی اس VLAN کو یہ پنگ کر رہا ہے. اور ساتھ ہی میں PC1 کو پنگ کرتا ہوں جو کہ ڈیفرنٹ VLAN میں پنگ 192.168.10.3. اور یہ دیکھیں جی دونوں سارے VLAN سے رپلائی آ رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا جی پہلا پارٹ جس میں ہم نے دیکھا جی راؤٹر آن اسٹک سے VLAN راؤٹنگ کس طرح کراتے ہیں. تو ابھی ہم چلتے ہیں جی دوسرا پارٹ جس میں ہم دیکھیں گے لیئر 3 کے سوئچ سے کس طرح راؤٹنگ کراتے ہیں. یہ جی سینیریو اب ہمارے پاس آ گیا جس میں ہم نے ایک لیئر 3 کا سوئچ بیچ میں جو 3500 سیریز کا سوئچ ہے اس کے تھرو اب ہم نے انٹر VLAN راؤٹنگ کرانی ہے. سو پورٹس VLAN ہمارے پاس وہی ہیں, IPs تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں جو کہ میں نے راؤٹنگ کے لیے چینج کی ہیں. آپ پرانے IP سے بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر اس میں آپ کو نیٹ ورک کی تھوڑی زیادہ کمانڈ دینی پڑیں گی. تو اس سینیریو میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس سینیریو میں بھی ہمارے پاس گیٹ وے ہے جو کہ یہ جو IP ہوگا گیٹ وے کا IP یہ سوئچ پہ VLAN کا IP ہوگا. SVI ہم کنفیگر کریں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے سوئچ پہ 3 SVI کنفیگر کرنے ہیں جو کہ ان کے گیٹ وے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ آپس میں راؤٹنگ کنفیگر کرنی ہے سوئچ پہ اور یہ آپس میں پنگ کر سکیں گے, انٹر VLAN راؤٹنگ ہوگی. تو ہم چلتے ہیں جی سوئچ کی طرف. یہ میرا سوئچ کا کنسول آ گیا. تو پہلے میں نے SVI کنفیگر کرنے ہیں. سو کنفیگریشن موڈ میں گیا, انٹرفیس VLAN 2 IP ایڈریس 192.168.10.1 255.255.255.0 نو شارٹ سے ایک IP دے دیا. انٹرفیس VLAN 3 پہ گیا جی, IP ایڈریس 192.168.20.1 255.255.255.0 اور اسے نو شٹ کیا. انٹرفیس VLAN 4 پہ گیا, IP ایڈریس دیا اسے 192.168.30.1 255.255.255.0 نو شارٹ اور یہ اینڈ کیا ادھر سے اور شو IP انٹرفیس بریف کیا. تو میرے پاس یہ 3 VLANs جو SVI ہیں سب VLANs کے کریٹ ہو گئے ہیں اور ان کے IPs اپ ہو گئے ہیں. ابھی یہ آپس میں پنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس سوئچ پہ راؤٹنگ کنفیگر نہیں ہوئی. تو میں کیا کرتا ہوں سوئچ پہ راؤٹنگ کنفیگر کرتا ہوں لیئر 2 کے سوئچ کو لیئر 3 کا جو 35 سیریز کا سوئچز ہیں
ان کو راؤٹنگ کی کیپیبلٹیز دینے کے لیے ہمارے پاس ایک سمپل کمانڈ ہے آئی پی راؤٹنگ کی. یہ آپ انٹر کرتے ہیں تو سوئچ کیپیبل ہو جاتا ہے کہ راؤٹنگ پروٹوکولز اور اسٹیٹک راؤٹس کنفیگر کرنے کے لیے. راؤٹنگ جو ہے وہ بائی ڈیٹیل ہم راؤٹنگ کے پارٹس میں پڑھیں گے. تو ادھر میں کیا کرتا ہوں، میں ایک ڈائنامک پروٹوکول رن کرتا ہوں جو کہ ریپ کا پروٹوکول ہے. اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے. تو میں نے راؤٹر ریپ نیٹ ورک ایک ایڈ کر دیا میں نے اس میں، اور ایگزٹ کیا. شو آئی پی راؤٹ کی کمانڈ سے میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرے پاس کنیکٹڈ راؤٹس ہیں. تو یہ سمپل آپ نے 4 کمانڈیں لینی ہیں تو آپ کی سوئچز پہ انٹر وی لین راؤٹنگ کنفیگر ہو جائے گی. چلیں جی ٹیسٹنگ فیز میں چلتے ہیں. ٹیسٹنگ میں کیا کیا میں نے، جو اکاؤنٹس کے پی سیز ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ادھر تک پنگ کر سکیں، کنیکٹیوٹی چیک کرنی ہے. تو میں اس پہ گیا جو کہ میرا 10.3 کا پی سی ہے. تو یہ میں دیکھتا ہوں جی 20.3 کو، بلکہ یہ میں نے آلریڈی پنگ کی ہے. 30.2 کو آلریڈی پنگ کر رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن یہاں سے یہاں پہ ہو رہی ہے. تو اور میں 20.2 کو بھی پنگ کر کے دیکھ لیتا ہوں جو کہ میرے ایچ آر کے وی لین کا آئی پی ہے. تو کیونکہ یہ ڈیفرنٹ نیٹ ورکس ہیں اور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا دوسرا طریقہ تھا جس کے ہم انٹر وی لین راؤٹنگ کر سکتے ہیں. وائڈلی جو میتھڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے راؤٹر آن سوئچ کا میتھڈ ہے. تو جو راؤٹنگ ہے وہ ڈیٹیل میں ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. تو آج کے لیے اجازت دیں جی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.